بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ ہم اپنا سبق پرنانی پڑھ رہے تھے، جس میں ہم ایک بوڑھی خاتون کی جو ہے وہ کہانی پڑھ رہے ہیں۔ بوڑھی خاتون جنہوں نے 125 سال کی عمر جو تھی گزاری، اور اس میں اس نے بہت سارے حادثات واقعات دیکھے۔ بوڑھی پرنانی جو تھیں وہ ان کے ساتھ ان کی جو تھی وہ نواسی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ نواسی جو تھی اس کے بچے بہت زیادہ شرارتی تھے، اور نانی جو تھی وہ ان کے بچوں کو صرف اس لیے برداشت کر لیتی تھی کیونکہ ان کے سوا پر نانی کا کوئی تھا بھی نہیں۔ تو ہم نے یہاں تک اپنا پڑھ لیا تھا، اب ہم آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں، یعنی احمد مرزا جو تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور احمد مرزا اپنے والد کے ہی گھر پہ رہ رہے تھے۔ خود کماؤ نہ تھے، باپ کے صدقے میں دن دناتے تھے، یعنی وہ صرف اور صرف اپنی باپ کی جائیداد پر اکڑتے پھرتے تھے۔ نہ تو وہ خود کوئی کام کرتے تھے، محنت کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن وہ گھر میں ہی پڑے رہتے تھے۔ قصہ مختصر: آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئیں، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننھیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے۔ یعنی پہلے جو تھے وہ اپنے باپ کی دولت پر عیش کر رہے تھے، اور اب جو ہے وہ اپنی ننھیا ساس کے بلبوتے پر عیش کرنے لگے، اس کی دولت پر عیش کرنے لگے۔ کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطریں ہوئیں، ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا۔ میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے۔ بچے ذرا سا بھی غل مچاتے تو بیسیوں فضیحتیں سنتے، یعنی کہ شروع میں جو تھے وہ پرنانی کو متاثر کر رہے تھے، پرنانی کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ذرا سا بھی بچے اگر شور کرتے تو ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے، ان کو نصیحتیں سناتے۔ جانا تھا کہ پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری، یعنی ان کو لگتا تھا کہ پرنانی جو ہے وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہے، اور آج نہیں تو کل مر جائے گی۔ پکے پان سے مراد یعنی پختہ عمر کی عورت ہے، اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ یہ مر ہی جائے گی، ان پر قبضہ ہو جائے گا۔ پرنانی کا جو گھر ہے اس پر، پرنانی کی جو جائیداد ہے اس پر یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ پرنانی مر جائے گی تو ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ہم قابض ہو جائیں گے۔ مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھیں، یعنی وہ پرانے وقت کی مضبوط عورت تھی، 5 سیر کا گھی کھایا تھا، اور وہ ایسی جلدی کیوں مرتی؟ کیونکہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے، بوڑھے اور بوڑھیاں، یہ خالص خوراک کھایا کرتے تھے، دیسی گھی کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ہڈیاں مضبوط تھیں، تو وہ اتنی جلدی نہیں مرتی۔ اس کی تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہونی تھی، یعنی اس بیچاری بوڑھی خاتون جو تھی اس کی تو اس بڑھاپے کی زندگی میں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہونا تھا، اس کی مٹی خراب ہونی تھی۔ غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شوہر کا تسلط، یعنی ہر چیز پر ان کے شوہر نے قبضہ کر لیا، تو بال پڑے مٹکے کی طرح غریب کو باورچی خانے میں پاس ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ یعنی شروع میں انہیں لگتا تھا کہ پرنانی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھی ہے تو وہ یہ مر جائے گی اور اس کی تمام چیزوں پر ہم قبضہ کر لیں گے، لیکن چونکہ بوڑھی عورت جو تھی اس کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، اس کو وہ ابھی اور اس کی زندگی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پرنانی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے الٹا برا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور ان کو ایسے کر دیا بال پڑے مٹکے کی طرح، یعنی وہ مٹکا جس پر ٹوٹنے کا نشان آ جاتا ہے، کیونکہ اگر مٹکے کے اوپر ذرا سی بھی لائن آ جائے، دراڑ آ جائے ہلکی سی بھی، تو وہ مٹکا جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، تو اس مٹکے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل پرنانی کو بھی ایک مٹکے کی طرح اٹھا کر باورچی خانے کے ساتھ ایک کوٹری تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پر لا کر اس کو ڈال دیا گیا۔ چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، اور پھر اسے صبر آ گیا، یعنی اس نے پھر حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹری میں رکھ لی تھیں اور جن کی اب وہ مالک تھی، وہ ان سے دل بہلانے لگی، ان کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی، ان کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتی تھی، گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی رہتی اور اپنے آپ سے ہی وہ باتیں کرتی۔ یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، یعنی وہ جو چیزیں تھیں وہ کوئی بہت زیادہ قیمتی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کی جو زندگی کی خوشگوار یادیں تھیں، ان چیزوں سے وہ وابستہ تھیں، اس کی پرانی یادیں وابستہ تھیں۔ نہ کوئی کم خواب و زربافت کا لباس تھا، یعنی کم خواب و زربافت کہتے ہیں ایک خاص قیمتی اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس پر سونے کی تاروں سے جو ہے وہ اس پر کام کیا گیا ہوتا ہے، اس سے بنائی کی جاتی ہے۔ تو نہ تو وہ برتن، نہ وہ چیزیں جو تھیں، نہ تو وہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ ہی وہ کوئی خوبصورت قیمتی لباس تھا،
نہ ہی دولت کے مخفی خزانے، یعنی چھپے ہوئے دولت کے کوئی خزانے نہیں تھے، لیکن بڑھیا کے لیے یہ سب انمل یعنی نایاب، انمول، قیمتی چیزیں تھیں، جو بے جوڑ چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھے، یعنی وہ پرانی چیزیں جو تھیں وہ اس کی زندگی کی خوشگوار یادیں تھیں۔